إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ذی وقار اصحاب علم اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہدایت سے ہم مسلمان ہیں. اس اعتبار سے ہم کو بہت ہی بلند حوصلہ ہونا چاہیے، عالی ہمت ہونا چاہیے، بحیثیت طالب علم بھی، بحیثیت مدرس بھی، بحیثیت سرپرست بھی، بحیثیت تاجر بھی، سیاسی نقطہ نظر سے بھی، ہر پہلو سے ہمیں بہت ہی بلند حوصلہ ہونا چاہیے. کم ہمتی ہماری موجب میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمت مانگنا چاہیے، حوصلہ مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا شخص پسند ہے، ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، مایوسی اس کی طبیعت میں نہ ہو. اللہ رب العالمین کا کلام ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے حوصلے کتنے بلند ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس باب میں، جسے امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ اپنی المعجم الکبیر میں متعدد صحابہ سے لے کر آئے ہیں. جابر بن عبداللہ سے، ابو سعید الخدری سے. میں آپ کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے سناتا ہوں. یہ حدیث سندن صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رفعت و عزت والے معاملہ پسند فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن ہمیشہ ایسا کام کرے، اس کے حوصلے اتنے بلند ہو کہ اپنی عزت کے لیے، رفعت کے لیے، دین کی رفعت کے لیے، اپنی رفعت کے لیے اسی اعتبار سے وہ کام کرے، اعلیٰ اخلاق اپنے لیے اختیار کرے، اعلیٰ کردار اپنے لیے اختیار کرے، گھٹیا اخلاق سے بچے، رذائل سے بچے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ بندہ مومن کسی طور پر بھی خود کو کمزور نہ کرے، کمزور نہ سمجھے. جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، بظاہر اثر و رسوخ کے اعتبار سے کمزور ہو، منصب کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن عقدی اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے اس کو قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اور ایسے مضبوط مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس باب میں بھی ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب القدر میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. بحیثیت بندہ مومن دنیا میں جتنے بھی ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا، اس کا معنی مفہوم سمجھا، حتی المقدور اس کے تقاضے کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ. لیکن جو قوی ہوگا، مضبوط ہوگا ہر پہلو سے، دماغی اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے، گھر چلانے کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، جس میدان میں بھی وہ ہے، جو بھی جائز شکلیں ہیں اس میں وہ مضبوط ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنسبت اس مومن کے جو کسی طور کمزور ہے، وہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. حالانکہ سب پسندیدہ ہیں لیکن زیادہ وہ پسندیدہ ہے. ایک شخص جس کو وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے اسے محبت ہے، اس کا دل جیتنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے تاکہ اس کا وہ قریبی بن جائے، اس کے پاس اس کا مقام ہو، اس کی حیثیت ہو. ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اس کی محبت میں ہم مخلص ہیں. اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم اپنے آپ کو قوی کریں. اور سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ خیالات کی جو قوت ہے، عزم کی جو قوت ہے، ارادے کی جو قوت ہے، یہ سب سے بڑی قوت ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، ہر میدان سے جڑے ہوئے افراد ہیں، وہ کسی بھی میدان سے ہوں. یہ حدیث سب کے لیے ہے. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس بندے مومن میں حوصلہ ہو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں اللہ رب العالمین. حالانکہ حدیث معروف ہے لیکن توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. اور اس حدیث کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جن الفاظ میں یہ روایت ملتی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے. دھیان دیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. شرعی نقطہ نظر سے حسنات کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب طے کر دیے ہیں. سب کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، کس نیکی کا کیا مقام ہے، کس نیکی کا کتنا درجہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ذرا دھیان دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن ہم بحسنۃ، جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی مسلمان کتاب و سنت سے ثابت شدہ نیکی ہو، فمن ہم بحسنۃ یعنی کسی بھی نیکی کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، کسی بھی نیکی کا، لیکن فلم یعملھا، اس نے کر نہیں پایا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے کرنے کی جو ہمت تھی یا کرنے کی جو گنجائش تھی وہ گنجائش اس کے پاس نہ رہی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی وہ نیکی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. صرف ارادہ کیا ہے اس نے، کیا نہیں. فمن ہم بحسنۃ، کسی بھی نیکی کا اس نے صرف ارادہ بھی کیا ہو. مثال کے طور پر کوئی مسلمان، کم از کم ہم بات کرتے ہیں ہمارے حاضرین کی، خطبہ جمعہ میں حاضر کسی مسلمان نے یہ ارادہ کر لیا کہ نماز جمعہ کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں 1000 روپیہ خرچ کروں گا، جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. کسی نے کہا 500 روپے،
کسی نے 100 روپیہ، ہو سکتا ہے طلبہ کی جیب میں پیسے کم ہو، کسی نے کہا کہ میں 2 روپیہ نکالوں گا اللہ کے راستے میں، یا میں اپنے کسی ساتھی کی مدد کر دوں گا، میں یا میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، یا جو ہے میں ہمیشہ سچ کہوں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، میں عبادتوں میں آگے رہوں گا، میں آدھا پارہ قرآن پڑھوں گا، کوئی بھی ارادہ کر لیا اس نے، لیکن نماز جمعہ کے بعد اس کے لیے گنجائش نہ رہی، ہو سکتا ہے وہ پڑھنا بھول گیا، دعا کرنا بھول گیا، یا ہو سکتا ہے اس نے جو 2 روپے خرچ کرنے کے جو ارادہ کیا تھا، اس نے سمجھا کہ نہیں یہ 2 روپے تو میری ضرورت ہے، میں خرچ کر لیتا ہوں، اس کی گنجائش ہے اسلام میں، اب اس کے لیے بطور دلیل کوئی میں دلیل پیش کروں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہے اس کی گنجائش۔ کسی نے ارادہ کیا تھا کہ میں 5 روپے خرچ کروں گا، اور اس نے ارادہ بدل لیا کہ نہیں اس کی مجھے ضرورت ہے، اس نے رکھ لیا یا 2.5 روپے دے دیا اس نے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ارادہ کیا اس نے، عمل نہیں کیا۔ فمن ہم بحسنۃ، کسی بھی ثابت شدہ نیکی کا صرف ارادہ کیا لیکن کیا نہیں اس نے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین کے لیے مکمل ایک نیکی اس کے لیے لکھی جائے گی۔ کیا ہمارے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نیکی کا ارادہ کریں، اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ ذرا تصور کیجئے کتنے کم ہمتی ہو جائیں گے۔ بطور طالب علم چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی، بزرگ بھی ہیں، کیا کسی نیکی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ارادہ بھی کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہم مکمل اجر، اور اگر کوئی نیکی انجام دے لیتا ہے فَإِنْ هُوَ بِهَمِّهَا، اگر اس نے اس کا ارادہ کر لیا ہے اور فَعَمِلَهَا، عمل بھی کر لیا اس پر، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ اگر نیکی کو انجام دے لیتا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق ہدایت سے، تو جو ایک نیکی انجام دے رہا ہے علی الاقل 10 اجر اس کے لیے لکھے جائیں گے، 700 بھی لکھے جا سکتے ہیں، اس کی نیک نیتی کے اعتبار سے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے، اس میں اتقان اور احسان کے اعتبار سے، اور پھر اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اللہ رب العالمین جتنا چاہے دے۔ اگر کسی مسلمان سے اس کے دل میں ایسا خیال آیا کہ میں کوئی ایسی برائی انجام دوں، آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ کروں گا، فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ سبحان اللہ، کسی مسلمان نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک برائی کروں گا، انسان ہے، کوئی خیال آیا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا اس نے، یا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، لیکن بعد میں خیال آیا اور احساس ہوا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بھول گیا، میں نے وہ برائی نہیں کی، اور اس پر خوش ہوا کہ اچھا ہوا کہ میں نے برائی نہیں کی، حالانکہ اس نے برائی عملی اعتبار سے انجام نہیں دی ہے۔ اتنا جو حوصلہ اس کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حوصلے کی قدر کرتے ہیں، اس کے ان خیالات کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات میں بھی پست ہمتی ہو، ہمارے خیالات میں بھی گراوٹ ہو، ایک قدم آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات، ارادہ کرنے کی بھی سکت نہ ہو، پھر تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہر میدان میں، طالب علم سے لے کر کے معلم سے لے کر کے سب کے سب، کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی جہت میں، اسلامی دائرے میں، یہ جو حوصلہ ہمارے اندر آتا ہے اس حوصلے کے اللہ قدر کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں، شرعی علم کسی میں کم کسی میں زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، قیامت سے متعلق جو علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینے کی جو بات ہے، یہ جو علم ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی روشنی میں جو عمل کی جو توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دوسروں سے ہمیں ممتاز رکھا ہے، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے، اس کے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں، سورۃ الاعراف ایک مکی سورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ جو اقوام تھی ان کے قصے اللہ نے بیان فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فكان من الغاوین. اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازے, اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی, اتنی بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو, اس کے باوجود بھی ایک انسان اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا, بڑی چیز نہیں سمجھتا ہے, چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے, فانی چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے, اور دھیرے دھیرے کر کے نکل جاتا ہے. کہا کہ فنسلخ, انسلاخ سمجھتے ہیں؟ انسلاخ کہتے ہیں جیسے سانپ ہے, سانپ کا اس کی اپنی جو چمڑی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے انسان کی طرح ایک لباس نکالا دوسرا لباس پہن لیا, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. جنگلوں میں تو ہم نہیں جاتے ہیں, لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. گاؤں کے لوگ تو سمجھتے ہیں سانپ کس طرح سے اپنی چمڑی نکالتا ہے. 1-2 منٹ کا کام نہیں ہوتا ہے, ایک وقت لگتا ہے, ایک طویل وقت لگتا ہے, دھیرے کر کے نکلتا ہے. اچانک انسان کی طرح ایک کپڑا نکالا دوسرا کپڑا پہن لیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ فنسلخ, کوئی دیندار ہے, دنیا دار اچانک نہیں بنتا, ایک پل میں, 1 منٹ میں, دھیرے دھیرے اور بہت ساری چیزوں کی وہ ہمت افزائی کرتے رہتا ہے. نہیں, یہ حالات ہیں, حالات ایسے ہیں, یہ مجبوریاں ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ سب کہہ کر کے دھیرے 4 سال کے بعد نکلتا ہے. وہ اچانک آنن فنن نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ فنسلخ, لیکن جیسے ہی نکلتا ہے فاتبعه الشیطان, الف اور شیطان کا حملہ ہوتا ہے. فکان من الغاوین. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے تو اسے بلندی پر لے کے جاتے, رفعت عطا فرماتے, عزت دیتے, لیکن ذلت کو اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا. اس نے چھوٹی چیز کے لیے اپنے آپ کو جو مطمئن کر لیا. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کس کی مثال دی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کسی ایسے جانور کے اللہ نے مثال نہیں دی جسے جا کر کے ہمیں ٹیلی ویژن آن کر کے دیکھنا پڑے کہ جنگل میں وہ جانور کہاں رہتا ہے, گلی میں رہتا ہے. کتے کی مثال دی اللہ نے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں کہا کہ کتے کی ہی مثال کیوں دی اللہ رب العالمین نے. کہا کہ کتا جانوروں میں ایک ایسا خسیس جانور ہے, اتنا گھٹیا جانور ہے کہ اس کا پیٹ بھر کے ہو تب بھی, ایک سڑی گلی جو ہڈی ہوتی ہے اس کی حفاظت میں پیٹ بھرنے کے بعد بھی, ایک آدمی جب گلی سے گزرتا ہے, خاص کر جس کے کپڑے میلے ہوں, بال بکھرے ہوئے ہوں, لگتا ہے کہ وہ کسی کام کا شخص نہیں ہے. وہ کتا یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اور ہڈی بھی اتنی گئی گزری ہے, کہا کہ کہیں اس ہڈی کو لے کے نہ چلے جائے, اس لیے بھونکتا ہے. وہ اندازہ لگائیے آپ اس کے خیالات کی. پیٹ بھرنے کے باوجود بھی ایک سڑی گلی ہڈی کے لیے جو مطلب روتا ہے, اس کے لیے بھوگ رہا ہے کہ کہیں وہ آ کے اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے. اتنی دنیا کی یہ قیمت ہے اس کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دنیا دار کے لیے ایسی مثال دی. ایک بندہ مومن کے لیے ایسی پست ہمتی نہیں ہونی چاہیے. ہر باب میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی یہ حوصلہ آنا چاہیے, یہ بڑے خیالات آنے چاہیے, اپنی طبیعت میں وقار پیدا کرنا چاہیے, سنجیدگی لانی چاہیے, اور عالی ہمت بننے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے. بالخصوص یہاں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں, جامعہ محمدیہ میں, سامر اسکول میں, جہاں دینی نقطہ نظر سے ماحول بنایا جاتا ہے, تربیت دی جا رہی ہے, ہمارے خیالات میں, دوسروں کے خیالات میں, صرف لباس میں, چال چلانے میں, خیالات میں یہ فرق واضح ہونا چاہیے. اور یہی بچے بڑے ہو کر کے دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرعی نقطہ نظر سے انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات اللہ نے بیان کی, صحابہ کے قصوں کی جو اللہ نے حفاظت فرمائی, تاکہ ہماری تربیت ہو سکے, ہمارے خیالات بلند ہو سکے, جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہمتی ہمیں بنائیں اور اعلیٰ خیالات والا ہمیں بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.